حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث والذی نفسی بیدہ ان کنت لحالفا علیہن. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جن پر میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. یعنی اگر حضور بغیر قسم کے بھی ارشاد فرمائیں تو آپ صادق اور مصدوق ہیں. آپ کے قول مبارک میں، آپ کے فرمان مبارک میں شک نہیں ہو سکتا. لیکن 3 باتوں کے بارے میں حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں اس پر حلف دیتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں. اور 3 باتیں پھر کتنی عظیم تر باتیں ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينقص مال من صدقۃ، فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ہماری جو سوچ ہے نا کہ 100 روپے ہمارے پاس ہے 10 دے دیں گے تو باقی نمبر رہ جائیں گے، یہ ہماری سوچ ہے. ہم اس کو گن رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو برکت آ جاتی ہے یا اس کے ذریعے سے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو تمہیں عنایات فرماتا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میں حلف دیتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَعْفُ عَبْدٌ مِّن مَظْلِمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا دوسری بات جس پر میں حلف دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی کے ظلم پر اسے معاف کر دو گے تو اللہ میدان محشر میں تمہیں عزت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تیسری بات جس پر میں حلف دیتا ہوں وہ یہ ہے فرمایا جو بغیر وجہ کے سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یرفع اللہ بہ الدرجات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کی قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحلم علی ما جہل، جو تم پر جہالت کا اظہار کرتا ہے تم اس پر حلم کا اظہار کرو. یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی نازیبا کلمات کہہ دیتا ہے تو تم اپنے حلم کی وجہ سے اسے معاف کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تم پر ظلم کرتا ہے اسے معاف کر دو. پھر فرمایا وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو. وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو تم سے قطع تعلقی کرتا ہے تم اسے رشتہ جوڑو، تم اسے تعلق جوڑو، اس کو چھوڑ نہ دو. تو یہ 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ ان باتوں پر کسی پر عمل ہوگا تو اللہ تمہیں بلند درجات عطا فرمائے گا. اسی طرح محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصیب بشیء فی جسدہ فترکہ للہ کان کفارۃ اللہ. ارشاد فرمایا اگر کسی کو جسمانی تکلیف پہنچی ہے کسی کی وجہ سے اور یہ اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے یعنی معاف کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعلیمات ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ 3 باتیں جس بندے میں ہوں گی اللہ اس کا حساب بھی آسان لے گا اور اسے داخل جنت بھی فرمائے گا. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کی حضور وما ہی یا رسول اللہ، سرکار وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعطی من حرمک وتصل من قطعک وتعفو عمن ظلمک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑ دو. پھر فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اگر تم نے یہ عمل کر لیا تو تم ضرور جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. تربیت کی کمی ہے مجھ سمیت سب کی. اس سے جب دماغ کو چڑھتے ہیں تو کچھ ہی سمجھ نہیں آتے، بندہ پھر وہ بول دیتا ہے کہ پھر بعد میں پچھتاتا ہے. یہ چیز ہمارے اندر ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنی ہے. دل دکھا ہے کسی کا تو معافی مانگ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر تمہاری وجہ سے کسی پر زیادتی ہو گئی ہے تو پھر جا کر اس کو بھی مناؤ، اور اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہے تو پھر اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا الا ادلک علی اکرم الاخلاق. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب پوچھا گیا نا حضور کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق کی وجہ سے.
جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں اس عمل کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر کہا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس عمل کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا برے اخلاق کی وجہ سے۔ اب اخلاق میں جو اعلیٰ ترین اخلاق ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی۔ فرمایا الا ادلک علی اکرم الاخلاق، اے علی کیا میں تمہیں اعلیٰ ترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں کہ سب سے اعلیٰ ترین اخلاق کیا ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور ارشاد فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصل من قطعک، سب سے اعلیٰ ترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم اسے تعلق جوڑو، وتعطی من حرمک، اور جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو، وان تعفو عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کرو۔ یعنی اخلاق کی جو بلند ترین سطح ہے، سب سے اعلیٰ ترین اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تم اسے معاف کر دو، رشتہ توڑ رہے تم اسے جوڑو آگے بڑھے، محروم کر رہے تم اسے عطا کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارے ہاں جو بہت ساری چیزیں رواج پا گئی ہیں، لیکن ایک تو اس بات کی بھی کمی ہمارے اندر تو ہے نا کہ ہم معاف نہیں کرتے، جتنی کو معافی مانگے ہم نے معاف نہیں کرنا۔ غصہ آنا انسان کی طبیعت میں شامل ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرشتوں میں غصہ نہیں ہے، ہر وقت عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتوں میں شہوت نہیں ہے، نفسانی خواہشات نہیں ہے، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان میں یہ دونوں چیزیں، غصہ بھی ہے، نفسانی خواہشات بھی ہیں۔ انسان افضل ہے، یہ فرشتہ افضل ہے؟ فرشتے تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں، طاعت میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ اس کو نبھا رہے ہیں، اور لمحہ کے برابر بھی وہ اس میں کمی بیشی نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے، وہ لگے ہوئے اپنی ڈیوٹیوں۔ جبکہ انسان میں کمیاں بھی ہیں، انسان میں فرض کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی، بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ انسان میں کوتاہیاں موجود ہیں۔ تو پھر ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ فرشتے افضل والا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض انسان فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو ان دو باتوں پر، دو کاموں پر کنٹرول کر لیتے ہیں، غصے پر اور نفسانی خواہشات پر جو قابو پا لیتے ہیں، اور قابو پا کر پھر اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسے لوگ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر ہیں۔ کیونکہ فرشتوں میں غصہ ہے نہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، انسان میں ہے وہ کر سکتا ہے۔ فرشتے میں نفسانی خواہش نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، انسان میں ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس پر جو قابو پا لیتا ہے اور پھر اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً ایسا شخص فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے اندر تو ہیں، اللہ کرے کنٹرول بھی کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسی صلاحیت پیدا فرما دے اور اس کا خاص کرم ہو جائے، اور ہم اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، نادم ہونا سیکھ لیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نادم اور شرمندگی یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ نفس لائمہ جو ہے انسان کے اندر، کہ ملامت جو انسان کا نفس کرتا ہے، یہ بھی بعض لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں قتل تک کر دیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ملامت ہی نہیں ہوتی کہ میں نے یہ اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اور بعض ایسے یہ تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، بعد میں نفس ملامت کرتا ہے، یار یہ میں نے کیوں کیا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا نفس انہیں ملامت کرتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معاف کرنا سیکھو اور دل کشادہ کرو، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے وہ تم سے معافی مانگے تو اسے بھی معاف کرنا سیکھو تم، اور اگر وہ نہ بھی معافی مانگے پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے دل سے معاف کر دو، تاکہ اس کی پکڑ اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ایسا بھی ہوتا ہے نا ہمارے دل اتنے سخت تر ہو گئے ہیں کہ ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے، ماحول اور تربیت کا ہم پر یہ اثر ہے کہ ہم سے اگر کوئی معافی مانگے بھی تو ہم نے نہیں دینی۔ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، یہ ان کے لیے حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا ترحموا، فرمایا رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ پھر فرمایا واغفروا یغفر لکم، معاف کرو گے تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس کا الٹ ہوا، تم سے کوئی معافی مانگ رہے، تم اس پر رحم نہیں کر رہے، اس کو معاف نہیں کر رہے، اگر الٹ ہو گیا تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ رحمان ہے،
اس کی رحمت کی حد کوئی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا رب اس بندے پر رحم نہیں کرے گا، حالانکہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی لمٹ نہیں، سوچ نہیں سکتا وہ اتنا پیار اپنے بندے سے کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے بندے پر رحم نہیں کرے گا تو رب اس بندے پر رحم نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا وَمَن لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفَرْ لَهُ، اور جو معاف نہیں کرے گا اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، معاف کرنا سیکھو، رحم کرنا سیکھو۔ کوئی بات نہیں یار، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا سارے معاملات کو، کسی کے سامنے شرمندگی بھی اٹھانی پڑ جائے تو پھر کیا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی رضا کے لیے تم نے کرنا ہے تو کر گزرو۔ اس فتح مکہ کے عظیم دن کے صدقے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، معافی والا دن ہے، حضور نے سب کو معاف فرما دیا تھا، تو ہم بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی معاف کر دیں گے، جس چیز کے لیے ہمارے دل میں کچھ ہے ہم اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ، آپ بھی نیت کریں۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار مبارک تھی، خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیف مبارک تھی، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تلوار کے قبضے پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ وہ تحریر کیا تھی؟ جو حضور کی تلوار کے قبضے پر لکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس میں لکھا تھا اعف عن من ظلمک وصل من قطعک واحسن الی من اساء الیک وقل الحق ولو علی نفسک۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کرو، اگر کوئی تم سے تعلق توڑ دیتا ہے تو تم اس سے تعلق جوڑ دو، اور اگر تم سے کوئی برائی کرتا ہے تو تم اسے اچھائی کرو، اور تم ہمیشہ حق بات کہو چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیزیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کے اوپر کے اندر تھی۔ کسی خاص چیز پر جب کوئی چیز لکھوائی جاتی ہے نا تو وہ لفظ بڑے انمول ہوتے ہیں، خاص لفظ ہوتے ہیں۔ آپ نے گھر میں سندریاں لگائی ہوتی ہے نا، یا بعض اوقات کسی کوئی ہم تحریر لکھتے ہیں اپنی کتاب پر یا ڈائری پر، ہم خاص تحریر لکھتے ہیں جو ہمارے دل کو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ تحریر بڑی اعلیٰ ہے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کے اوپر جو الفاظ لکھے ہوئے تھے یہ حضور کی نظر میں کتنے اعلیٰ ہوں گے، اعلیٰ ترین الفاظ ہیں، انمول موتی ہیں۔ کوئی تعلق توڑتا ہے تو جوڑ دو، اگر ظلم کرتا ہے تو معاف کر دو، برائی کرتا ہے تو بھلائی کرو، اور ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے خلاف کیوں نہیں ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقف العباد للحساب جاء قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میدان محشر برپا ہوگا، حساب کتاب کے لیے لوگ اکٹھے ہیں وہاں پر، تو ایک قوم وہاں پر آئے گی جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، گردنوں پر رکھی ہیں اور اس سے خون ٹپک رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا ہجوم ہوگا جنت کے دروازوں پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم نادى مراد ليقم من اجرہ علی اللہ، پھر ایک منادی ندا دے گا کہ اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثم نادى الثانیہ ليقم من اجرہ علی اللہ فلیدخل الجنہ، منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ وہ ندا کرے گا، حضور فرماتے دوسری مرتبہ پھر وہ ندا کرے گا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں؟ تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العافون عن الناس، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے درگزر کرنے والے تھے، لوگوں کو معاف کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور حضور فرماتے ہیں ان کے لیے بشارت ہوگی بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ معاف کرنا سیکھ لو، اللہ کی رضا کے لیے سیکھو نا، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، آپ کی تو اتنی تعلیمات ہیں، بھائی عمل ہمارے کیا ہیں؟ کون کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ جی میں پکا جنتی ہوں؟ تو میرے بھائیوں کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس جنت کی؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ گارنٹی ہے، ضمانت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العافون عن الناس،
لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کی غلطیوں پر انہیں معاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں پھر ایک اور بڑی بات ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تربیت ہمیں سیکھنا چاہیے۔ انسان بہک جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان بشری تقاضے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غلطی کو جو تسلیم کر لیتا ہے پھر وہ بڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو غلطی کو تسلیم نہ کرے، ہٹ درمی کا اظہار کرے کہ جی میں غلطی کی نہیں، من نہیں رہا، پھر وہ یقیناً مجرم ہے۔ تو غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بشری تقاضے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی نہیں ہے ہم، کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ گناہوں سے معصوم ہو، ایسا نہیں ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہوتا کیا ہمارے ہاں کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے، کسی کی دل آزاری ہو جائے، ہونا تو یہی چاہیے، حضور کی تربیت ہے، آپ کی تعلیم ہے کہ اسے معاف کر دو یار، اللہ تعالیٰ اس کے بلند درجات اسے عطا فرمائے گا، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اس کے بڑی شان اور مقام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دل میں ایسی وہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ پھر معافی کا تصور ہی نہیں نا، کیسے اس نے غلطی کی ہے تو کی کیوں ہے؟ بھائی تم سے غلطیاں نہیں ہوتی، اگر اس سے ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ وہ شرمندہ ہے اپنی غلطی پہ، وہ معافی مانگ رہا ہے، تم میں ایسی کیا کڑے جو تم اس کو معاف نہیں کر رہے؟ کیا یہ حضور کی تعلیم ہے؟ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پھر جگہ جگہ پھر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کئی جگہ میں نے دیکھا، کئی لوگ میرے سے بھی شکایت کرتے ہیں، لو جی وہ نے ہے غلطی کی تھی، وہ تو ہے ہی انجدہ، اور جب اس کے ساتھ تعلق تھا، دوستی تھی، تو اس کی تعریفیں کرے جا رہے، اب تھوڑی بات ہو گئی ہے تو ہر جگہ بیٹھ کر اس کے لیے نفرت کے۔ اللہ اکبر۔ کریم ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی شماتت کو ظاہر نہ کر، اگر اس سے کچھ غلطی ہوئی ہے اور تمہارے اور اس کے درمیان ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کر، اس کو ظاہر نہ کر، اس پہ پردہ ڈال۔ اگر تو اسے ذلیل کرے گا اور اس کی شماتت کو بیان کرے گا، آپ نے فرمایا فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اللہ اس پر رحم فرمائے گا لیکن تجھے اس کام میں مبتلا فرما دے گا۔ جو غلطی اس سے ہوئی تھی وہ تیرے سے ہوگی اور اللہ تمہیں اس میں مبتلا فرما دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی بھائی کو آڑ دلائے کسی گناہ پر، ایک ہوتا ہے اصلاح کرنا، اس لیے تو کرنی چاہیے، ایک ہوتا ہے تنقید کرنا، وہ اور چیز ہے۔ اصلاح کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے کسی دوست سے، بھائی سے کوئی گناہ ہو گیا، یا نماز چھوڑتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، یا روزے چھوڑتا ہے، یا کوئی گناہ کرتا ہے، تو آپ اسے الگ میں سمجھائے جی اس کی یہ سزا ہے اور یہ آپ سے کہا کہ یہ تعلیم ہے، آپ پڑھا کریں، آپ کی مہربانی ہے، تو یہ اصلاح ہے۔ ایک ہوتی ہے تنقید، ایک ہوتا ہے عیب کو اچھالنا، کسی میں غلطی ہے اس کو پھر 10 جگہ بیان کرنا، یا سب کے سامنے یہ کہنا تو اے غلطی کرنا ہے، تیرے شرم نہیں آتی، یہ ہے آر دلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ، جس نے اپنے کسی بھائی کو گناہ پر آر دلائی، لم یمت حتی یعمل، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، خود وہ گناہ کرے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی جب تک وہ خود یہ غلطی نہ کرے۔ یہ تربیت کی کمی ہے نا ہمارے یہاں، کیوں آر دلا رہے ہیں؟ بھائی اصلاح کرنی تو کرو، پیار سے کرو، اگر وہ نہیں مان رہا تو چھوڑ دو، تم پر فرض تو نہیں کہ تم نے اصلاح کر کے ہی چھوڑنا ہے، کوشش کرنا تمہارا فرض ہے، تم کوشش کرو، نہیں مان رہا تو چھوڑ دو، لیکن اس کو آر دلانا گناہ پر کہ تیرے چاہے غلطی ہے تو ہے ہی اجدہ، یہ بہت شنیع ترین عمل ہے، اس سے معافی مانگو، توبہ کرو۔